نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك یا رسول اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام آیت نمبر 57، ایک ہی آیت پڑھی ہے، ترجمہ پہلے کروں۔ قل، کہہ دو، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے نبی سے، قل، کہہ دو، انی علی بینۃ من ربی، من ربی یا ہے، آپ کہہ دو، اے نبی تم کہہ دو، اے نبی یا ایھا النبی ہے نہیں، بہت جگہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کلام الہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے نبی سے، نبی کو بیچ میں ڈال کر کے پوری انسانیت اللہ کی مخاطب ہے، اللہ مخاطب ہے، خطاب کرنے والا ہے، کس سے خطاب کر رہا ہے؟ نبی کو بیچ میں ڈال کر کے سارے انسانوں سے متکلم کلام کرنے والا اللہ پاک فرماتا ہے قل، کہہ دے، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، مَا عِنْدِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں جس کو جلد لانے کا تم سوال کرتے ہو، میرے پاس وہ چیز نہیں جس کو جلد لانے کا تم سوال کرتے ہو۔ ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، یقص الحق، اللہ حق بات بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہی یعنی اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ میں نے کیا، تفسیر میں آ رہا ہوں۔ اے نبی آپ کہہ دو، قل، اے نبی کہہ دو، انی علی بینۃ، علی بینہ وقف کر دیا ہے، اس کے بعد تفسیر کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی آیت لے کر کے ٹکڑا۔ اے نبی کہہ دو، میں روشن دلیل پر ہوں، بینہ پر ہوں، بینہ نہیں، یا مشدد مکسور زیر آئے گا، بینہ، کیا مطلب وہ بینہ کا؟ تفسیر کر رہے علی بیان و بصیرت و برہان، اے نبی کہہ دو میں بیان پر ہوں، اللہ نے مجھے معرفت عطا کی ہے رب کی، میں بصیرت پر ہوں، اللہ نے مجھے پہچاننا دیا ہے، میں پہچانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں جانتا ہوں، یقین دل سے جانتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں، مجھے بصیرت حاصل ہے، مجھے معرفت حاصل ہے، وبرہان، اور میں برہان پر ہوں، دلیل پر ہوں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایک دو نہیں ہزاروں دلیلیں قائم کر سکتا ہوں۔ تفسیر کی بینہ کی، آگے ہے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے،
وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم لوگوں نے، اے کافروں، اے نہ ماننے والوں، اے مشرکوں، تم نے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ اے تفسیر ہے کذبتم بھی کی تفسیر ہے اے ما جئت بھی، جو چیز میں لے کر کے آیا، یعنی خدا کا جو پیغام لے کر کے آیا، جو دین لے کر کے آیا، اسلام لے کر کے آیا، اور قرآن اللہ نے مجھ پر اتار رہا ہے، اللہ نے مجھے معجزات عنایت کیے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ایک کے بعد ایک قرآن کو جھٹلا دیا، میرے معجزات کو جھٹلا دیا، مجھے جھٹلا دیا، تم نے جھٹلا دیا۔ آگے ما کر دیا جائے نا، میرے پاس وہ چیز نہیں جس کو جلد لانے کا تم اس سے سوال کرتے ہو۔ تو کیا چیز کے بارے میں کافرین، مشرکین، نہ ماننے والے لوگ سوال کرتے تھے؟ اور جلدی لاؤ جلدی لاؤ، کیا مطالبہ کرتے تھے؟ نہیں مانا، جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانے۔ اور مزید ایک یہ کہ اس میں سے کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ کس چیز کا؟ یہ دیکھو یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، لاؤ عذاب، مذاق، تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے مذاق کے طور پر، ارے تمہارا عذاب کہاں ہے جو جس کا تم کہتے ہو وعدہ کرتے ہو لایا جائے گا، جلدی لاؤ۔ ایک یہ دوسری جگہ جو آیت ہے قرآن میں، ان کا مذاق یہی ٹاپک یہی ہے، اور وہ مذاق ان کا کیا تھا؟ اچھا ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، تو تم عذاب لاؤ، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، جو کائنات کا رب ہے اللہ ہے نا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں نا اگر حق ہے اور ہم ایمان نہیں لائے، حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر، تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ کتنی ڈھٹائی ہو گئی، اور اسی پر اگر بارش پانی کے بجائے پتھروں کی ہو جاتی، ان کے ایک فرد کا پتہ چلتا، واقعی سب نیست و نابود کر دیے گئے ہوتے۔ یہ تو رب کی شان کریمی تھی، اور شان کریمی کو جوش میں آنے کا سبب نبی کی ذات تھی، کہ نبی کو خود اللہ نے ساری کائنات نہیں، عالم کہیے نا، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ نہ مانا، مخالفت پر آمادہ ہو گئے، مذاق کیا، اب دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر یہ حق ہے تو عذاب نازل کر دے، عذاب بھی کیسا؟ پتھروں کی بارش، مگر نہیں نازل کی اللہ نے، اس کی شان کریمی تھی، نبی کو بیچ میں ڈالا تھا اس نے، اور اس کا وعدہ ہے قرآن میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے فرما ہی دیا ہے اے نبی جب تک تم ان کے بیچ رہو گے، ان کے درمیان تم تشریف فرما رہو گے، تو تمہاری قسم، جس شہر میں تم جلوہ گر ہو اس شہر مکہ کی قسم، میری شان کریمی کی قسم، یہ لاکھ مخالفت کرتے رہیں گے مگر عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ وہ موسیٰ تھے، بد دعا کی تو عذاب آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام تھے، بد دعا کی تھی تو کتنے نیست و نابود کر دیے گئے، نوح علیہ السلام تھے، بد دعا کی، ایسا طوفان آیا پوری دنیا غرق کر دی گئی، صرف وہ لوگ بچے جو کشتی پہ سوار ہو گئے۔ مگر نبی ہیں، نبی بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ میرے نہ ماننے والوں پر عذاب آج، گوارا نہیں کر رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں، تو ان کی کوکھ سے ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ مجھ پر ایمان لائے گی۔ یہ شان کریمی ہے اللہ کی، اور شان رحمت للعالمین ہے ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نہیں مانا، جھٹلایا، اور ایسا جھٹلایا، ایسا نہیں مانا کہ نظیر نہیں ملتی کافروں کی بھی، کہ پچھلی امتوں میں ویسے کافر گزرے ہوں، نہیں، جب کافر نہیں، پچھلی امتوں کے کافروں نے جب عذاب الہی دیکھا، اللہ توبہ ایمان لائے، یہی نے کہا تھا، اور ایک بندہ کتنا ہی برا ہو اور بدبخت کیوں نہ لائے کو، مگر جب عذاب الہی کو سامنے دیکھ لے گا وہ فوراً توبہ کرے گا۔ بڑے سے بڑا کافر بھی، مگر ابو جہل تھا، ڈھیٹوں کا باپ تھا، جب مارا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرا سر کاٹنے والے، سر تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نہ ماننے والوں کے سر کو رکھا جائے تو میرا سر اونچا رہے، کہ میں سردار ایک کفار تھا، کافروں کا سردار تھا، اتنے بڑے ڈھیٹ تھے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو
ما عندی ما تستعجلون بہ، آپ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے جھٹلا دیا ان ساری چیزوں کو جن کو میں لے کر کے آیا، اور میرے پاس وہ چیز نہیں جس کی جلدی تم مچاتے ہو یا جلد لانے کا سوال کرتے ہو، یعنی عذاب لانے کی بات کہنے رہے ہو، جلدی آ جا، وہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ کے بس میں ہے۔ ایک انسان جب کسی سے عاجز آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ساری نصیحتیں، سارے مشورے اور ساری تسلیاں اور سارے دلاسے اور سارے وعدے سب بیکار جائیں، اور مخالف بھی ایسا ہو، بڑا کوئی مخالف نہیں، کوئی جانی دشمن ہے بھائی، تو اس کے بس میں اگر جو چیز ہو کہ اس کو اب مار دیا جائے تو رکے گا نہیں، وہ نہیں رکے گا، وہ مار دے گا اس کو۔ تو جو تفسیر کی ہے پوائنٹ دکھایا ہے، اور وہ تو میں نے خلاصہ کلام پیش ہی کر دیا کہ ایک تو نبی رحمت والے اور پھر اللہ کی شان کریمی، تو یہاں وہ جذبہ بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ کیا جذبہ نہیں ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے، یہاں کیا جذبہ ہے؟ تم نہیں مان لاؤ گے، تمہاری اولاد ہی مان لائے گی۔ اور اس کی بہترین مثال طائف ہے۔ طائف میں آپ کو وہ تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ پر وہ مظالم ڈھائے گئے، ایک فرشتہ آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، میں جبریل ہوں، فرشتہ کہ میں جبریل ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور کہہ دو میرے محبوب سے کہ میں جبریل ہوں اور یہ اللہ کے حکم سے لے کر کے آ جاؤں۔ پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کی اجازت کی دیر ہے۔ یہ شہر طائف جس زمین پہ آباد ہے یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی سلسلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ایک کر دیا جائے، اچھا پس کے مر جائیں گے۔ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اشک باری تھی، آہوزاری تھی، چشم مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری حقیقت نہیں جان رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو فرماتے ہیں جبریل یہ ایمان نہیں لائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوکھ سے ایسی اولاد پیدا کرے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گی۔ ایک تفسیر ہے کہ جو جس چیز کی جلدی مچاتے تھے وہ قیامت کا دن ہے، جب کہتے تھے قیامت ہے، کب قیامت آئے گی، آتی کیوں نہیں ہے، اس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ آگے کا جز ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ رسول اللہ نے جو حکم دیا، ہزاروں احکام ملیں گے حدیث کے اندر جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور قرآن ہی کی تشریح ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے، تو اللہ کا حکم حقیقتاً، رسول اللہ کا حکم حقیقتاً اللہ کا ہی حکم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنے من سے، اپنی طرف سے امت کو کوئی حکم نہیں دیتے تھے، وہی حکم دیتے تھے سرکار جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، یقص الحق، اللہ حق بات بیان فرماتا ہے۔ یہاں پہ ایک قرأت انہوں نے ذکر کی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یقصو کے بجائے ایک قرأت یقضی ہے، یا قاف ضاد یا یقضیب، یہ اور ترجمہ وہی ہوگا، حق کا فیصلہ فرماتا ہے، حق بات اللہ بیان فرماتا ہے، حق کا فیصلہ فرماتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک آیت ہوئی، آگے ہے ٹاپک وہی ہے، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَالِمُ بِالظَّالِمِينَ۔ قل، اے نبی کہہ دو، لو ان عندی ما تستعجلون به، اے نبی تم کہہ دو، نہ ماننے والوں سے کہہ دو، کافروں سے کہہ دو، مشرکوں سے کہہ دو، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کو جلد لانے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ،
تو معاملہ چکا دیا گیا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، تو معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، حکم چلا دیا گیا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ ترجمہ ہوا واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تفسیر کر رہے ہیں، اے نبی کہہ دو کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یعنی وہ چیز کا آغاز کرنا، اس کی ابتدا کرنا، لانا، رونما کرنا، ظاہر کرنا اگر میرے بس کی چیز ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا؟ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور میرے درمیان معاملہ چکا دیا گیا ہوتا۔ تفسیر کر رہے ہیں فورغ من العذاب، عذاب آ گیا ہوتا، وَأُهْلِكْتُمْ، اور تم لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہوتا۔ کیا مطلب ہوا؟ اے لَعَجَلْتُهُ حَتَّى تَخَلَّصَ مِنْكُمْ، یعنی تم پر عذاب آ گیا ہوتا اور اللہ کی جانب سے عقاب اور سزا تمہاری آ گئی ہوتی اور تم لوگ ہمارے راستے سے ہٹا دیے گئے ہوتے، مگر نہیں، یہاں اللہ کے بس میں ہے۔ اور پھر اللہ سے میری دعا یہی ہے کہ مولا یہ نہیں نہ صحیح ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ یہ ہے خلاصہ کلام، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور لفظ ظالم، لفظ ظالمین کئی مرتبہ گزر چکا ہے، میں نے تفسیر اس کی کر دیا پیچھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفسیر نہیں کی، کس جملے کی؟ واللہ عالم بالظالمین، آیت ختم ہوئی، تفسیر روک دی۔